السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. وزیراعظم پاکستان نے اپنا ایک اور وعدہ پورا کر دکھایا. وزیراعظم ہاؤس کو آج یونیورسٹی میں تبدیل کرنے سے متعلق تقریب منعقد ہوئی. اس تقریب میں وزیراعظم پاکستان نے خطاب کیا اور کہا کہ اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی کے قیام کا مقصد حکومت اور عوام کے درمیان خلیج کم کرنا ہے. وزیراعظم پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر کی رپورٹ کی سفارشات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ختم ہونی چاہیے اور اس کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن فوری طور پر وادی کو بھیجنا چاہیے. اور یو اے ای نے اسٹیٹ بینک میں $3 ارب جمع کرانے کا اعلان کر دیا, جس کے بعد اسٹیٹ بینک کے ذخائر بڑھ جائیں گے. اور اس عمل کا جو شکریہ ادا کیا وزیراعظم پاکستان نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اور کہا کہ یو اے ای نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. یہ اقدام ہمارے عزم اور دوستی کی عکاسی کرتا ہے. پاکستان اور چین نے کوئلے سے چلنے والے 330 میگا واٹ صلاحیت کے بجلی کے منصوبے تھر انرجی لمیٹڈ کے لیے مالی تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. امریکی سیکرٹری دفاع جم ماٹس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نقطہ نظر سے اختلاف کی وجہ سے اپنے عہدے سے استعفا دے دیا ہے. قومی ترانے کے خالق ابو الاثر حفیظ جالندری کی آج 36ویں برسی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے جڑی ایک اور خبر بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ قومی اسمبلی میں تلاوت اور نعت کے بعد اب قومی ترانہ پڑھنے کی قرارداد بھی منظور کر لی گئی ہے. حفیظ جالندری کی جو کنٹریبیوشن ہے شاعری کے صنف میں, اس پر ہم بات کریں گے. پاکستان کے مایہ ناز بلے باز لٹل ماسٹر حنیف محمد کی سالگرہ پر گوگل نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. اپنا ڈوڈل ان کی تصویر سے مزین کیا ہے. اور بات کریں گے دورہ ساؤتھ افریقہ کی. ٹور میچ جاری ہے اور پاکستان کو یہ میچ جیتنے کے لیے 161 رنز مزید درکار ہیں. 10 وکٹیں پاکستان کی ابھی باقی ہیں. 34 رنز پاکستان نے بنائے, کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا. کیا تفصیل ہے آپ سے ہم شیئر کریں گے. یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں, آپ نے جان لی, ان کی تفصیل ہوگی, ان پر تجزیہ حاصل کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے آپ ایک تقریب ملاحظہ کر رہے تھے. صدر مملکت اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کرسمس کے حوالے سے یہ تقریب تھی. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہفتے کا روز رکھا گیا ہے کہ آپ ایک عام آدمی وزٹ کر سکتا ہے صدر مملکت کے اس ایوان کا, وہاں پر دیکھ سکتا ہے اس تاریخ کو. تو کل کا دن سیٹرڈے کا دن ہے. کل بڑی تعداد میں عوام شرکت کریں گے اس وزٹ میں, اور اس بارے سے آپ کو اپڈیٹ بھی رکھیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد نیشنل یونیورسٹی کے حوالے سے. مصیبت یہاں کس نے لٹکائی؟ صاحب جی نے کہا تھا جی آپ کے کمرے میں لگا دیں. آصف بیٹے کو کوئی لینے گیا کہ نہیں ابھی؟ اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, بچے تھوڑی ہیں وہ. گھر سے غائب ہو کر ایک نئی مصیبت کھڑی کر گئے ہیں. فضل کریم ہے یار, فضل کریم فلائٹ لیٹ تو نہیں تھی, پھر آپ نے اتنی دیر کہاں لگائی؟ وہ راستے میں کافی پینے روک گئے. چھوٹے صاحب دادا جان کے بستر میں سونا چاہتے ہیں جی. اٹھاؤ اسے. کہاں پر تیری بیوی آصف کو مجھے گود میں نہیں سونے دیتی ہے. بہتر ہوگا آپ اپنے پرانے محلے کا چکر بھی لگا دیں. وہاں بھی جاؤں گا. جب بھی چھٹی کی گھنٹی بجتی ہے کہیں نہ کہیں چھپ جاتا ہے.
पुकार जाने को तो इसका दिल ही नहीं करता। कभी कभी तो लगता है यार जैसे हम लोग गुम हो गए। अपनों से दूर होकर इंसान गुम ही हो जाता है। मैं वहां जा रहा हूँ जनाब यूसुफ साहब, जहाँ पर कभी कोई गुम नहीं होता। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर, मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक और वादा पूरा हुआ। वज़ीर आज़म हाउस को अब तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी में आज इस हवाले से तकरीब मुनक़्क़िद हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि सबसे पहला मकसद ये चीज़ जाहिर करना है कि ये मौजूदा हुकूमत तालीम को फ़रोग़ देने के लिए आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ के जो अवाम और हुक्मरान हैं उनके दरमियान खलीज है उसको दूर करना है। ये कुछ मकासद हैं इस यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा रिसर्च के हवाले से बात हो रही है, इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात हो रही है। इस पर हम बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, बहुत खिदमात हैं हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में, डॉक्टर अताउर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप माहिर तालीम हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, हायर एजुकेशन के लिए आपने बेशबहा काम किया है पाकिस्तान में। इस स्पेसिफिक जेस्चर को जो मौजूदा हुकूमत का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत अच्छा कदम है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि एक जो सिंबल था लग्जरी का उसको खत्म करके और उसको एक तालीम की तरफ हम लेके जा रहे हैं और एक ऐसा इदारा बना रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा मुल्क में। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ? जी जी। इसमें कौन कौन सी फील्ड जो हैं वो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक। तो उसमें टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, गवर्नेंस और क्लाइमेट इश्यूज ये 4 थीमें ली गई हैं और उसमें टेक्नोलॉजी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इस तरह की फील्ड। और ये एक थिंक टैंक के तौर पे, एक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करेगा जिसमें मुल्क में किस तरफ जाना है, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है ताकि हम कौम की जो असल दौलत है, जो 10 करोड़ अफराद जो 20 साल से कम उम्र के हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला ने जो तख्लीकी सलाहियतें दी हुई हैं उसको उजागर कर सकें तालीम से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से और जिद्दत तराजी से, इनोवेशन से, ताकि हम भी एक इल्म पर मबनी मईशत, एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकें। तो इसके ऊपर काफी आज गौर खौज होता रहा है और कल भी होगा और फिर एक प्रपोजल बन के प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने आएगा कि इसको इस अंदाज से लेके चलना है कि ये इनिशियली तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज होगा, एक थिंक टैंक, और बाद में फिर ये इसके कनेक्शन होंगे पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से और फिर फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा एक कदम है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और मौजूदा हुकूमत, उन्होंने ये कदम बिल्कुल वन स्टेप फॉरवर्ड है। मैं डॉक्टर साहब आपसे एक और अहम सवाल पूछना चाहूंगा कि दुनिया भर में जब भी किसी भी मुल्क को कोई मसला दरपेश होता है तो वो यूनिवर्सिटीज से रुजू करते हैं, वहाँ पर रिसर्च हो रही होती है, उससे रुजू करते हैं और जो लेटेस्ट रिसर्च हैं उनको इस्तेमाल में लाते हैं। पाकिस्तान में हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज या जो इदारे हैं उस तरह रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किए हुए। तो क्या आप समझते हैं कि रिसर्च को मजीद एनहांस करना होगा तमाम इंस्टीट्यूशंस में जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और ये इदारा भी उसमें एक हेल्पफुल किरदार अदा कर सकता है कि रिसर्च बेस्ड बढ़ाई जाए? जिस तरह आप इकोनॉमी नॉलेज की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो क्या इस तरफ ले जाया जा सकता है नॉलेज इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं? जी बिल्कुल। जो इक़दाम हमने लिए थे जब मैं चेयरमैन था ICC का, उससे पहले जब मैं फेडरल मिनिस्टर था साइंस और टेक्नोलॉजी का,
تو اس کے نتیجے میں ریسرچ جو ہے وہ زمانے میں 700 پبلیکیشن آتی تھیں بین الاقوامی جرنل میں، وہ بڑھ کے تقریباً 15,000 سالانہ ہو گئی ہیں انٹرنیشنل جرنلز میں، اور پاکستان انڈیا کے مقابلے میں آ گیا ہے ان ٹرمز آف ریسرچ پبلیکیشنز پر ملین پاپولیشن. اور جس تیزی سے تبدیلی آئی ہے تو انڈین گورنمنٹ کافی پریشان ہو گئی تھی، اور ایک انڈین پرائم منسٹر کو ایک پریزنٹیشن دی گئی تھی ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے بارے میں، اور یہ 23 جولائی 2006 کو ہندوستان ٹائمز کی ہیڈ لائن آئی تھی، پاک تھریٹ ٹو انڈین سائنس. اور انڈیا نے پھر یہ طے کیا ہے کہ جیسے پاکستان نے اپنا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کو HEC میں تبدیل کیا تھا، تو اس سال اگست میں انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ بھی اپنا UGC ختم کر کے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا بنا رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے اعلیٰ تعلیم میں پاکستان میں ان اقدام کے نتیجے میں، اور اسی راستے پہ ہمیں جاری رکھنا ہے، کیونکہ آج کی دنیا علم کی دنیا ہے، اور وہی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں جنہوں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ آج جو ہے وہ تحقیق اور پھر تحقیق کا جو امپیکٹ ہے زراعت پہ، صنعت پہ، غربت دور کرنے پہ، وہ جو ہے وہ سب سے اہم چیز بن گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سنگاپور جیسا ملک جس کی آبادی صرف 50-55 لاکھ ہے، اس کی $330 ارب کی ایکسپورٹ ہیں، جبکہ پاکستان کی $24-25 ارب تک محدود ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، تھوڑا سا کرٹیکل سوال کہ ہمارے بہت سے ایسے PhDs ہیں جو ابھی بھی برسر روزگار نہیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی اطلاعات بھی ہم تک پہنچی. اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف تدریسی عمل تک محدود رہ کر رہ گئے ہیں. کوئی ریسرچ فیسلٹیز یونیورسٹیز کے لیول پر نہیں ہو رہی یا وہاں پر موجود نہیں ہے. تو کیا یہ ادارہ اس کمی کو پورا کر سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ یہ ادارہ تو اس کمی کو پورا نہیں کرے گا. یہ تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کام ہے کہ تحقیق کی طرف پورا زور دیں. اور آج پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ بھی کیا ہے کہ جو لوٹا ہوا پیسہ جو واپس آئے گا، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ تعلیم اور خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم کی طرف وہ لگائیں گے، اس کو سب سے زیادہ ترجیح دیں گے. کیونکہ جب تک کہ ہم انویسٹ نہیں کریں گے، پچھلے 10 سال میں کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، اور جو مومنٹم میرے زمانے میں بنا تھا وہ کافی حد تک ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ حکومت نے، پچھلی حکومت نے سب سے زیادہ جو چھری چلائی ہے وہ تعلیم پر ہی چلائی ہے، اور 40%، 50% بجٹ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کاٹا گیا ہے. تو اب وہ جو ہے اس کو نہ صرف ریسٹور کرنا ہے موجودہ HEC کو، بلکہ آگے بھی بڑھانا ہے انشاءاللہ تیزی کے ساتھ. صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام، بہت کنٹریبیوشن، ہم ان کی کنٹریبیوشن کو سلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں جو ان کی سروسز ہیں وہ اس سے پاکستان بہت فائدہ اٹھا پائے گا. یہ ایک اہم موضوع کہ ایک اسٹیپ فارورڈ ہے، جو وعدہ کیا تھا وزیر اعظم پاکستان نے اب اس کو پورا کر رہے ہیں. جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کو اب یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کے حوالے سے باضابطہ طور پر پلاننگ شروع ہو گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی بہت سے سیشنز جاری ہیں، کل بھی بہت سے سیشنز ہوں گے. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، دیگر سائنسز ہوں، بایو سائنسز ہوں، تو یہ ادارہ سینٹر آف ایکسیلنس بننے جا رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکے گا. آگے بڑھیں گے اور ایک اور اہم خبر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آپ سے شیئر کریں گے کہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ UAE یعنی متحدہ عرب امارات نے اسٹیٹ بینک میں $3 ارب جمع کرانے کا اعلان کر دیا ہے، اور ایک بہت بڑا اعلان ہے جس سے پاکستان کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی، اور جو پاکستان کا زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ہوگا بھی انشاءاللہ. اس کے آنے کے بعد $11 ارب سے زائد کے پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد. اور وزیر اعظم پاکستان نے شکریہ ادا کیا ہے UAE کی لیڈرشپ کا اس مشکل وقت میں جو پاکستان اس وقت فائنینشیل کرائسس میں ہے. اس کرائسس میں UAE نے پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کتنے گہرے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کی ایکسپرٹ اوپینین اس حوالے سے ہم لینا چاہیں گے آج کے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک اچھی خبر پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی جو معیشت ہے اس حوالے سے کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں کس حد تک ان کو ایک تقویت پہنچے گی اس اسٹیپ کے بعد؟ ہلو جی ڈاکٹر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟
ذرا سوال ریپیٹ کر دیجئے دوبارہ. ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو ایک زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے تھے کس حد تک مدد ملے گی اس کو اسٹیبل کرنے میں، اس کو بہتر کرنے میں اس کے بعد؟ دیکھیے اگست کے مہینے میں جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تو اس وقت بیرونی سیکٹر کے حوالے سے جو سب سے بڑا چیلنج تھا، جو سب سے بڑا خطرہ تھا، وہ تیزی سے گرتے ہوئے ڈالر کے ذخائر تھے. بالکل. پہلا اعلان آپ کو یاد ہو اکتوبر کی 23 تاریخ کو جو اعلان آیا تھا سعودی عربیہ کی طرف سے، جس میں $3 بلین پلس $3 بلین کا ڈیفرڈ آئل پیمنٹ تھا، اور اب اس سے ہی ملتا جلتا ایک اور پلان، ایک اور پیکج جو ہے وہ یو اے ای کی طرف سے آیا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ بیرونی سیکٹر کے حوالے سے جو ڈالر کا مالیاتی گیپ تھا وہ تقریباً پورا ہو گیا ہے، اور جو بہت بڑا خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے. صحیح. تو اگر ہم بظاہر دیکھیں تو جو دو معاملات زیادہ اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جیسے ڈالر پرائسز کی ہم بات کرتے ہیں کہ بہت تیزی سے اوپر جا رہے تھے، کیا اس کو بھی ایک بریک ملے گی اس کے بعد کچھ ہمارا جو روپیہ ہے وہ اسٹیبل ہو پائے گا؟ دیکھیے روپے اور ڈالر کی جو قیمت ہے وہ فری مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے، اور وہ ایکسپورٹس اور امپورٹس کے حوالے سے ہوتا ہے. اگر کسی ملک کی ایکسپورٹس بہت کم ہیں، امپورٹس بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جیسے پاکستان کی امپورٹس کو 61 ارب پہ پہنچ گئی ہے، امپورٹس 61 ارب پہ پہنچ گئی تھی اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ 23-24 سے نہیں بڑھ پا رہی تھی، تو جو تجارتی خسارہ ہے اس کے زور کے اوپر، اس کے پریشر کے انڈر آ کے ہماری کرنسی جو ہے وہ نیچے جا رہی تھی. پچھلے 5 مہینے کے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس میں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو تجارتی خسارے سے بنتا ہے، وہ نیچے آ گیا ہے، اور وہ پریشر جو روپے کے اوپر ایک وقت تھا وہ میں اب سمجھتا ہوں کہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. ایک اور اچھی خبر میں آپ سے اس حوالے سے کامنٹ لینا چاہتا ہوں. یو اے ای کی تو ہم نے بات کی، اور چین ہمارا ایک اور بہترین دوست، اور اب ہم انرجی کے سیکٹر میں بھی ایک اسٹیپ فارورڈ جا رہے ہیں، اور جو تھر انرجی لمیٹڈ ہے اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سگنیچرز ہو گئے ہیں، معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں. تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے چین کے ساتھ آپ نے بتا دیا ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں. سی پیک کے حوالے سے ایک فیز 1 چل رہا تھا جو پچھلے 4-5 سالوں سے چل رہا تھا، اور اس کا فوکس یہ تھا کہ انرجی سیکٹر کے پروجیکٹ، پاور سیکٹر کا انفراسٹرکچر، اور 75% ادھر تھا اور 25% جو ہے وہ روڈز کے اوپر تھا. اب ہم فیز 2 میں جا رہے ہیں. سی پیک کا ایک فیز 2 شروع ہو رہا ہے، اور اس میں فوکس جو ہے وہ اسپیشل انڈسٹریل زونز کے اوپر ہے. اس میں فوکس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نوکریاں کریٹ ہوں، پاکستان کے اندر مزید ملازمتیں کریٹ ہوں، نئی انڈسٹری لگے، اور فوکس اس میں ایک حصہ ایگریکلچر کے اوپر بھی جا رہا ہے. لیکن پہلا والا فوکس جو تھا، جو ٹوٹلی پاور سیکٹر کے اوپر تھا اور انفراسٹرکچر کے اوپر تھا، اب اس سے ہٹ کے پاکستان کے اوپر فوکس ہو رہا ہے، اور پاکستان میں انڈسٹری لگنے کے حوالے سے اور پاکستان میں نئی نوکریاں کریٹ کرنے کے حوالے سے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو 2 اچھی خبریں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آج موصول ہوئی اس پر کامنٹ کر رہے تھے. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور چین نے دستخط کیے ہیں تھر انرجی لمیٹڈ کے معاہدے پر. یہ 330 میگا واٹ بجلی کا یہ منصوبہ ہے جو لگایا جائے گا پاکستان اور چین کے تعاون سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یو اے کی جانب سے ایک سپورٹ پاکستان کو ملی ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے، آگاہ رکھیں گے. اور یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے. تو مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس سے، اس پر بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. نے لٹکائی. صاحب جی نے کہا تھا جی آپ کے کمرے میں لگا دیں. اور آپ سب بیٹے کو کوئی لینے گیا کہ نہیں ابھی؟ اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے تھوڑی ہیں وہ. گھر سے غائب ہو کر ایک نئی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. صدر کریم ہوئے
اور میرا یار فضل کریم کوڑ والا فلائٹ لیٹ تو نہیں تھی، پھر آپ نے اتنی دیر کہاں لگائی؟ وہ راستے میں کافی پینے روک گئے. چھوٹے صاحب دادا جان کے بستر میں سونا چاہتے ہیں جی. اٹھاؤ اسے. وہاں پر تیری بیوی آصف کو مجھے گود میں نہیں سونے دیتی ہے. بہتر ہوگا آپ اپنے پرانے محلے کا چکر بھی لگا دیں. وہاں بھی جاؤں گا. جب بھی چھٹی کی کینٹی بجتی ہے کہیں نہ کہیں چھپ جاتا ہے. گھر جانے کو تو اس کا دل ہی نہیں کرتا. کبھی کبھی تو لگتا ہے یار جیسے ہم لوگ گم ہو گئے. اپنوں سے دور ہو کر انسان گم ہی ہو جاتا. میں وہاں جا رہا ہوں جناب یوسف صاحب جہاں پر کبھی کوئی گم نہیں ہوتا. بریک کے بعد خوش آمدید. بات کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. پاکستان نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے. گفتگو ہوئی وزیر اعظم پاکستان کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ جو ہیں انٹونیو گوٹیرز ان سے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ان سے کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پر ہو رہی ہیں ان کی تحقیقات کے لیے کمیشن جو ہے وہ مقبوضہ وادی بھیجا جائے تاکہ جو صحیح صورتحال ہے وہ سامنے آ سکے. کیونکہ 2018 کی جو رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے کمیشن کی وہ بہت لرزہ خیز ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب نے. سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے سابق صدر. بہت شکریہ جن صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہائیسٹ لیول جو اقوام متحدہ اس تک پاکستان اب اپروچ کر رہا ہے اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے. ان کی سفارتی سطح پر بھی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، اخلاقی سطح پر بھی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، اور مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے کہ یہ بھیجے تو صحیح کمیشن وہاں پر کہ اصل صورتحال اقوام متحدہ اور دنیا تک پہنچ سکے کہ کیا ہو رہا ہے مقبوضہ وادی میں بھارت کی جانب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک اچھا قدم ہے کہ ڈائریکٹلی پہلی دفعہ شاید میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں کسی پرائم منسٹر نے ٹیلی فون لائن کے اوپر بات کی ہو یو این سیکرٹری جنرل سے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ میرے خیال میں وہ جو سیکورٹی کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہیں یا جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی میرے خیال میں پہلے میرے خیال میں ایک لیٹر لکھنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے نا اگر ان کے ساتھ بھی ڈائریکٹ بات چیت ہو جائے یہ کنسرن کمیونیکیٹ کرنے کے لیے تو یہ میرے خیال میں بہت ہی مناسب ہوگا. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ نے جس یو این رپورٹ کا ذکر کیا یہ کوئی تقریباً 59 ایئرس کے بعد بنی ہے اور اس میں جتنی بھی خلاف ورزیاں ابھی تک ہوئی ہیں وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہیں. اور بڑی بڑی چیزوں کا جو ذکر ہے اس میں جو پیلٹ گنز کا استعمال ہے اور اس کے بعد کشمیریوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پر جو استعمال کیا گیا ہے وہاں پہ انڈین سیکورٹی فورسز میں اس کا ذکر ہے. بالکل. ایک اور چیز جس کا ذکر نہیں ہے جو کہ آج کل اس پیپر میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈین فورسز نے کشمیریوں کو قتل کرنے پر مالی انعامات کا اعلان کیا ہے اور وہ جو ہے 7 سے لے کے 12 لاکھ تک جو ہے 12 لاکھ تک انعام ان کو ملتا ہے. اس لیے میرے سامنے ایک ٹینڈنسی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اور نہتے لوگوں کو وہ گرفتار کریں وہ ان کو جو ہے نا وہ ہلاک کر لیتے ہیں، شہید کر لیتے ہیں تاکہ ان کو انعام مل سکے. دیکھیں میرے خیال میں اس سے زیادہ جو ہے انسانی حقوق کی پامالی اور سنگینی. اور جیسا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اقوام متحدہ اسرٹ نہیں کر سکتا اپنا رول کہ اگر رپورٹ ان کے پاس موجود ہے جو ظلم اور زیادتی وہاں پر ہو رہی ہے تو کیا کمیشن وہاں جا نہیں سکتا خود سے؟ کیا دباؤ نہیں بڑھا سکتا بھارت کے اوپر کہ ہمیں وہاں پر رسائی دی جائے، پہنچایا جائے وہاں پر؟ دیکھیں جو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کا جو کمیشن ہے وہ اگر اس رپورٹ کو لے جائے میرے خیال میں یا تو جنرل اسمبلی میں یا سیکورٹی کاؤنسل میں تو وہ پھر یہ ہے کہ انڈر چیپٹر 6 یا چیپٹر 7 سیکورٹی کاؤنسل کے جو مینڈیٹ ہے اس سلسلے میں وہ پھر ایک مینڈیٹری ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ ہندوستان اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے پہلے بھی ایفرٹ کیے لیکن ہندوستان نے ہمیشہ جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں اسی لیے اس کو یہ ابھی بالکل صحیح طریقہ ہے اور
जो हमारी पॉलिसी है कि हाईएस्ट लेवल की उसके ऊपर एक कंसर्न रेज कर रहे हैं, तो इससे जो है ना ये प्रेशर बनेंगे। इसी तरह जिस तरह हमने OIC के साथ जो है ये इशू रेज किया है और उन्होंने कलेक्टिवली इसको कंडेम किया है, तो वो भी अगर मिल के वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन लाए जनरल असेंबली के थ्रू, या मैं बताता चलूँ कि देखें वहाँ पे जो गाजा है या पैलेस्टाइन है, इवन यमन का जो इशू है वो जनरल असेंबली से पास हो गया है। और मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे इजरायली लॉबी या US लॉबीज वगैरह ने उनको बड़ा अपोज किया है, लेकिन जनरल असेंबली में ये पॉसिबल है कि ये चीजें एक दफा पास हो जाएं, तो उस तरफ भी एफर्ट करनी चाहिए। और देखिए कि ये जो इस तरह की जो ह्यूमन वायलेशन है ये वॉर क्राइम्स के उसमें जमीन हैं। बिल्कुल सही। जी, अच्छा, भी मेरे ख्याल में एफर्ट करनी चाहिए। साहब, एक और अहम इशू जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका कमेंट लेना चाहूंगा जेम्स मैटिस के रेजिग्नेशन के हवाले से, कि वो ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उससे जो है वो खाइश नजर आते हैं। वो चाहते थे कि शाम से पुल आउट ना करें हम, लेकिन उन्होंने फैसला किया डोनाल्ड ट्रंप ने, अब ऐलान भी कर दिया। तो ये जो रेजिग्नेशन है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या जो मिडिल ईस्ट में एक पॉलिसी है वो डिफरेंट नजर आती है अब हुकूमत की और जो फौज है वहां पर उनकी? देखिए, ट्रंप साहब ने कुछ इंतखाबी वादे किए थे और वो एक वादा उसमें ये भी था कि वो मिडिल ईस्ट से पुल आउट करेंगे, अफगानिस्तान से पुल आउट करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों ऐलान जो है ना अभी उन्होंने कर लिए हैं, और अगर मैटिस साहब का उनके साथ इस पॉलिसी में इख्तिलाफ था तो वो मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल सही किया है कि अपनी रेजिग्नेशन दे दी है। वैसे भी वो फरवरी में रिटायर होने वाले थे, तो ये सही हुआ है। हमें जो ज्यादा जो चीज इम्पैक्ट कर रही है वो ये है कि जो अब ऐलान हुआ है कि जी पार्शियल विड्रॉल जो है वो अफगानिस्तान से US फोर्सेस का शुरू होगा, जो कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आया और आपको भी मालूम होगा। तो ये देखें, ये तो एक अफगान तालिबान का भी एक मुतालबा था कि अमरीकी अफवाज का इनखला हो, लेकिन ये अभी एक जुज़वी इनखला की बात हुई है और कोई डेफिनेट तारीख का ऐलान नहीं हुआ। और इस प्रेजेंस रहेगी किसी ना किसी तरह, जो एक मिलिटरीली प्रेजेंस है वो रहेगी अमेरिका की, आप समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वो प्रेजेंस रहेगी। नेटो की तो अभी तक वापसी की कोई बात नहीं हुई है, और ये आप अगर लिंक देखते हैं तो अभी मतलब आज या कल जो है ना वो देखिए टर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे पाकिस्तान में, बिल्कुल सही। और जब ये जो अफगान तालिबान की बहुत सारी जो मुलाकातें हुई UAE में, कतर में, तो ये सारी मेरे ख्याल में ये जो अगर आप डॉट्स लिंक करेंगे तो आपको पता चल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब, दिफा ज़िकार हमसे बात कर रहे थे। ये तो बात हुई कुछ अहम मौज़ूआत जो दुनिया भर के हवाले से थी। खेल के मैदान में आपको लिए चलेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे मास्टर हनीफ मोहम्मद की, जिनको आज खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से। आज उनकी सालगिरह है और इसी हवाले से गूगल ने भी अपना जो डूडल है उनकी तस्वीर से मुज़य्यन किया। इसी पर हम बात करेंगे। कमर अहमद साहब पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने में ज्वाइन किया। हम आपसे सीखते हैं बहुत हमेशा जब भी जर्नलिज्म की बात आती है। हम बात करें हनीफ मोहम्मद साहब की, आज उनको खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की क्रिकेट में, क्या कहेंगे आप उनके हवाले से? देखिए, मेरा तो प्रिविलेज ये रहा है कि मैं उनके खिलाफ बहुत खेला हूँ काज़िम ट्रॉफी और अयूब ट्रॉफी में, 50s में और अर्ली 60s में, और 8 साल मैंने काज़िम ट्रॉफी खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और अयूब ट्रॉफी, और एक दफा मैंने उनको आउट किया उस वक्त। अच्छा, जब वो 337 रन बना के आउट हुए थे जी, बारबाडोस के टेस्ट मैच बचा दिया था 3.5 दिन बैटिंग करके। बिल्कुल। तो जब वापस आए तो काज़िम ट्रॉफी में मैंने आउट किया। मैंने क्या आउट किया, वो खुद ही आउट हो गए मेरी गेंद से। उन्होंने सेंचुरी बनाई भी थी 129 रन। अच्छा। और एक जोरदार हिट मारने की कोशिश की तो सब्स्टिट्यूट ने कैच पकड़ लिया आउट लॉन्ग ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद सिंध के खिलाफ मैच के बाद फौरन ही वो भावलपुर के खिलाफ चले और 499 रन बना दिया, रन आउट हो गए। वो मैच मैंने देखा था। और अच्छा, तो उनकी ये इनिंग्स जिसकी आप बात करें बारबाडोस की, 337 रन की और इतने लंबे अरसे तक क्रीज पर मौजूद है ना, शायद ही क्रिकेट की तारीख में इतनी बड़ी और इतनी स्टेबल इनिंग्स की कमी खेली गई हो। उस पर क्या कहेंगे कि वो कितना बड़ा शाहकार है उनका? क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी ट्रिपल सेंचुरी इसलिए है कि वो 6 दिन का टेस्ट था, वो 3.5 दिन बैटिंग कर गए, 473 रन
पे फॉलो ऑन करने के लिए कहा गया था पाकिस्तान को। ठीक। और कोई भी बैट्समैन जो टेक्निकली साउंड ना हो, टेम्परामेंट और कंसंट्रेशन ना हो, वो साढ़े 3 दिन कहाँ बैटिंग कर सकता है? बिल्कुल सही। ये ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले पहले बैट्समैन थे दुनिया के जिन्होंने मैच को बचाते हुए सेकंड इनिंग में ट्रिपल सेंचुरी मारी। इनसे पहले जिन लोगों ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी उन्होंने फर्स्ट इनिंग मारी थी। बिल्कुल सही। 35 साल के बाद इनका रिकॉर्ड यूं टूटा कि ब्रेंडन मैकलम जो है न्यूजीलैंड के, उन्होंने सेकंड इनिंग में ट्रिपल सेंचुरी मारी। बिल्कुल सही। तो जहाँ तक मेरा बाकी ताल्लुक है, मैंने इन सारे भाइयों को आउट किया हुआ है सब क्लास क्रिकेट में, सादिक मोहम्मद सबको। लेकिन मैं समझता हूँ कि टेक्निकली इनसे बड़ा बैट्समैन उस एरा में और पाकिस्तान में हुआ नहीं आज तक। बिल्कुल सही। अच्छा, जो टेस्ट क्रिकेट का कमर साहब एसेंस होता है वो हमेशा से टेस्ट होता है तमाम स्किल्स का, बैटिंग का, बॉलिंग का, फील्डिंग का। पाकिस्तान खास तौर पर अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो बैटिंग के हवाले से जो टेम्परामेंट है वो लैक करता है। वो टेम्परामेंट जो मोहम्मद बर्दर्स में होता था, वो टेम्परामेंट जो यूनुस खान, मिसबाह उल हक या इंजमाम उल हक या और जावेद मियादाद में होता था, वो टेम्परामेंट अब नहीं है। हम 2 सेशंस नहीं सर्वाइव कर पाते। तो क्या हम ये टेम्परामेंट कैसे इनकलकेट कर सकते हैं हमारे क्रिकेटर्स में? देखिए, हकीकत तो ये है कि आजकल के मॉडर्न एरा के अंदर ये जो पावर ऑफ कॉन्संट्रेशन जो आप देखते थे बड़े बड़े दुनिया के टेस्ट बैट्समैन जी, वो आपको बहुत दुनिया में कम नजर आएंगे। या जैसे न्यूजीलैंड के बैट्समैन है केन विलियमसन, जिन्होंने अभी सेंचुरी बनाई पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल, वो वन ऑफ द बैट्समैन ऐसे हैं कि जम के खेलने वाले, जैसे अभी इंग्लैंड के एलेस्टर कुक थे जी, जो रिटायर हो गए। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि वनडे ये जो लिमिटेड ओवर के गेम्स हैं उन्होंने बैटिंग टेक्निक खराब कर दिया तमाम दुनिया के बैट्समैनों की। बिल्कुल ठीक। आप देखिए आते ही लोग रिवर्स स्वीप मारने लगते हैं टेस्ट मैच जी, और आउट हो जाते हैं, फौरन स्कूप करने लगते हैं और उनके सीधे शॉट मारते हैं तो विकेट पर जम नहीं सकते ज्यादा देर। बिल्कुल सही। ये मैं समझता हूँ लिमिटेड ओवर गेम्स की वजह से जो माइंड सेट है बैट्समैनों का वो इनसे छीन लिया है, उससे पावर ऑफ कंसंट्रेशन और ये कंसिस्टेंसी जो टेस्ट बैट्समैन की होती है। सही। क्विकली में आखिर में जो पाकिस्तान का दौरा है साउथ अफ्रीका है, अब टूर मैच भी है, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्म किया है और एक कम ही टारगेट मौजूद है पाकिस्तान की नजर में। तो इस दौरे के लिए आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तानी टीम तैयार है? काफी मुश्किल दौरा है साउथ अफ्रीका का, हमेशा से होता है बहुत ही मुश्किल दौरा। जितने भी दौरे पाकिस्तान ने अब तक किए हैं साउथ अफ्रीका में वो मैंने कवर किए हैं जी, और मैं संडे को खुद जा रहा हूँ टेस्ट मैचेस कवर करने। आखिरी टेस्ट जो जोहानिसबर्ग में होगा मेरा 450 टेस्ट होगा एज ए रिपोर्टर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अभी तक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका है। तो ये बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चैलेंजिंग ये सीरीज होगी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। अगर ये मैच बराबर करके भी आ जाते हैं मैं समझता हूँ कि ये जीत के बराबर होगी। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो बड़ी इनकंसिस्टेंट है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और जैसा वो बता रहे थे जो तीसरा टेस्ट मैच होगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान वो इनका 450वां टेस्ट मैच होगा जो एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट इन्होंने कवर किया। तो बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है इनकी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। बहुत शुक्रिया। कमर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का ख्ताम यहीं पे करेंगे। पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।